تو یہ محرم الحرام اگرچہ اسلامی اعتبار سے ہمارا پہلا مہینہ ہے، ہمیں تو اس میں اسلام کے حوالے سے مزید جستجو کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں بہت زیادہ خرافات ہمارے درمیان رائج ہو چکی۔ صاحب بار شریعت نے سمجھ لیجیے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا نچوڑ اس کے اندر بیان کیا اور محرم کے اندر ہونے والی خرافات کی نشاندہی کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے علماء تو ان چیزوں کا رد کرتے آئے ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں، بالکل لا علم قسم کے، جو علماء کی صحبت سے دور رہے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں اگر رائج ہو گئیں تو اس میں علماء اہل سنت کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو ہر جگہ کتاب میں بھی، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی، تدریس میں بھی، ہر جگہ انہوں نے چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ اب اس کے باوجود اگر یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس پر علماء کو تان کرنا یہ کسی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ میرے پاس بہار شریعت کی جو دعوت اسلامی کا نیا نسخہ انہوں نے چھاپا ہے، یعنی نئی ترتیب سے، اس کی جلد نمبر 3 کا حصہ الف ہے، اور بہار شریعت کی ترتیب کے اعتبار سے حصہ 16 کا پیج نمبر 646 ہے، 646، اور مسئلہ نمبر 7 ہے جہاں پر مجالس کا بیان ہے۔ اس میں صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ عشرہ محرم میں، عشرہ محرم سے مراد یہ ابتدائی 10 دن جو ہے، عشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا، واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے، جبکہ روایات صحیحہ بیان کی جائے۔ دیکھیں، جس دین کو نبی علیہ السلام نے ہمارے درمیان رکھا وہ صبر کا دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہر مقام پر صبر 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 کی تعلیم فرمائی، تو آپ کے امتیوں نے صبر کر کے بڑے بلند و بالا مقام حاصل کر لیے، تو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ کے پلے ہوئے بچے، رسول اللہ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے، وہ کربلا میں جزا اور فضا کریں گے، وہ رونا پیٹنا کریں گے، وہ جاہل عورتوں کی طرح اپنے سر پر تھپڑے ماریں گے، وہ اپنے دوپٹے پھاڑیں گے، اپنے گریبان چاک کریں گے؟ یہ ان کے اوپر ایسا بہتان ہے کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں، اور وہ لوگ روز حشر اس کا گریبان پکڑیں گے جو ان پر یہ سارے بہتان لگا رہے۔ نبی علیہ السلام صبر کی تعلیم فرماتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کے خاندان والے کو بے صبری کا مظاہرہ فرمائے۔ تو فرمایا جبکہ روایتیں صحیح ہوں، بیان کربلا میں کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا ان واقعات میں صبر و تحمل، رضا و تسلیم کا بہت مکمل درس ہے۔ صبر و تحمل ہے وہاں پر واقع کربلا میں، رضا اور تسلیم ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور جو میرے رب نے میرے لیے مقرر کر دیا مجھے منظور ہے۔ میں نے تو اللہ کو اپنا آپ سپرد کر دیا، اب جب میں کسی کو اپنا آپ سپرد کر دوں، وہ مجھے مارے، وہ مجھے رکھے، وہ مجھے عیش میں رکھے، وہ مجھے تنگی میں رکھے، میں تو کوئی شکوہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ چکا کہ میں نے مومنین کی جانیں جنت کے وس خرید لی ہیں۔ تو جو چیز بک جائے اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آپ گائے خرید کر لائے تھے، اب گائے کہہ نہیں میں نہیں کٹتی، بولے کہ بچہ خرید کے میں تجھے اس لیے لے کر آیا ہوں، پھر بھی زبردستی ماند مون یہ کر کے کاٹ ڈالی۔ کیوں؟ آپ کہیں گے میں نے خرید لی، جو چاہے میں کروں۔ اب کوئی آگے کہیے پہلے دن کاٹ دو، وہ بھائی میں نے گائے خریدی ہے، میں دوسرے دن کاٹوں گا۔ تو بندہ جس چیز کو خرید لیتا ہے اسے جیسا چاہے سلوک کرے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے مومنین کی جانیں جنت کی وس خرید لی۔ تو اب اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح سے دنیا میں رکھے کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور کیا تصور کر سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ معاذ اللہ کوئی بے صبری کا مظاہرہ کرے؟ یہ ان کے اوپر افطرا ہے۔ تو فرمایا رضا اور تسلیم کا بہت مکمل درس ہے، اور پابندی احکام شریعت اور اتباع سنت کا زبردست عملی ثبوت ہے۔ پابندی احکام شریعت، آخری وقت شہادت تک پابند شرع کے احکام پابند رہے امام حسین، اور اتباع سنت، نبی علیہ السلام کی سنت یعنی صبر، اس کا زبردست عملی نمونہ ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام اعزاء، اقربا، رفقا خود اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کیا، اور جزا و فضا یعنی رونا پیٹنے کا نام بھی آنے نہ دیا۔ مگر اس مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر خیر بھی ہونا چاہیے، یعنی جہاں صرف اہل بیت کا ذکر ہو وہ صحابہ کا ذکر نہ ہو، جہاں صحابہ کا ذکر ہو اہل بیت کا ذکر نہ ہو، نہیں۔ فرمایا صرف اہل بیت کا ذکر ہوگا، صحابہ کا ذکر نہیں ہوگا، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔
क्योंकि वो सहाबा के दुश्मन है। और अगर सिर्फ सहाबा का जिक्र हो और अहले बैत का जिक्र ना हो, ये नासबियों का तरीका है, क्योंकि वो अहले बैत के दुश्मन है। फरमाया सुन्नी सहाबे रसूल और अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से मोहब्बत करते हैं, तो लिहाजा दोनों का तज़किरा होना चाहिए। और ये बात याद रखिएगा, आपको जितने भी ये शिया ज़ाकिरीन नज़र आएंगे, ये वाक़या करबला को बयान करके ख़त्म कर देते और सारा ब्लेम ये डालते हैं माज़अल्लाह, जैसे ये सब कुछ सहाबा का प्री प्लान कराया हुआ है। अगर आप वाक़या करबला के बाद का थोड़ा से भी अगर आप पढ़ ले तो आपको पता चले मक्का मदीना के सहाबा ने यजीद की बैत तोड़ दी, और उस बैत तोड़ने की पादाश में 700 के करीब सहाबा कराम को शहीद किया गया। और कैसे कोई बिला बुलाकर उनको बड़े प्यार मोहब्बत से किसी की गर्दन काटी गई, किसी को किस तरह किया गया, किसी को किस तरह घर जलाए गए, सहाबियात के साथ माज़अल्लाह उनकी इस्मत दरी की गई, ये सारे भी तो बताएं। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अगर जुल्म हुआ है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन सहाबा पर भी कुछ कम जुल्म नहीं हुआ, यजीद ने कुछ कम सितम नहीं किया सहाबा पर भी। खैर, तो फरमाया इस तरह की मजालिस में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ज़िक्र खैर भी होना चाहिए, ताकि अहले सुन्नत और शियों की मजालिस में फ़र्क और इम्तियाज़ रहे। फिर आगे 8वां मसला फरमाते हैं, अब ये काबिल तवज्जो है। फरमाते हैं ताज़ियादारी के वाक़यात करबला के सिलसिले में तरह तरह के ढांचे बनाते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ ये डिस्को मोड में आप सबको पता है। फरमाया इनको हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पाक की शबीह करार देते हैं, यानी उसका मिसल, उसका एक नमूना करार देते हैं। कहीं तख्त बनाए जाते हैं, कहीं दरीह बनती है, दरी मतलब छोटे गुंबद, और कहीं अलम और शद्दे निकाले जाते हैं। अलम और शद्दे से मुराद वो शद्दे छोटे छोटे झंडों को कहते हैं, जैसे कि वो आपको हरे और लाल झंडे आपको नज़र आना शुरू हो गए होंगे, और अलम वो जो एक होता है लंबा सा, वो काला सा, वो शियाओं की एक अलामत। फरमाया ये निकाले जाते हैं, ढोल ताशे और किस्म किस्म के बाजे बजाए जाते हैं। अब ज़रा 12 नंबर ये डिस्को मोड पर निकलने वाले ये सारी चीज़ों को आप तसव्वुर में रखें और इन चीज़ों को सुनते जाए, वो ही सारे काम हो रहे हैं जिनके हमारी उलमा मज़म्मत फरमा रहे हैं। फरमाया ढोल ताशे और किस्म किस्म के बाजे बजाए जाते हैं, ताजियों का बहुत धूमधाम से गश्त होता है, वो पूरा ढम ढम ढम, दूर से पता चल रहा था ताज़ी आ रहा है। फरमाया आगे पीछे होने में जाहिलियत से झगड़े होते हैं, यानी अगर मेरा ताज़ी आगे था तू कैसे आगे आ गया, तू अपना वाला पीछे रख, तू इतने देर में निकला है, मैंने वहां जाना है, मैंने यहाँ जाना है। तो इस तरह जाहिलियत के झगड़े होते हैं, जिस तरह दौरे जाहिलियत में हुआ करते थे। फरमाया कहीं दरख्तों की शाखें काटी जाती हैं, कहीं चबूतरे खुदवाए जाते हैं, यानी जो अगर सड़क में कुछ ताज़िए की रुकावट बन रही हो, अगरचे वो मफाद आम्मा में क्यों ना हो, अगरचे अवाम का उससे फ़ायदा है क्यों ना, तोड़ देते हैं कि भाई वो हमारा ताज़िया यहाँ से गुजरेगा, ये चीज़ तो यहाँ से हटाओ। फरमाया ताजियों से मन्नतें मानी जाती हैं, सोने चांदी के अलम चढ़ाए जाते हैं, हार फूल नारियल चढ़ाते हैं, वहाँ जूते पहनकर जाने को गुनाह समझते हैं, यानी जिस गली में ताजिया रखा होता है दूर ही वो ताजियादार लोग जो है वो डंडा लगा देते कि जनाब वहीं से जूते उतारो और पैदल आओ, ये नंगे पैर आओ। इस तरह अगर चप्पल पहन कर आकर तो बहुत ज़्यादा गुनाह का काम हो गया, बल्कि इस शिद्दत से मना करते हैं कि गुनाह पर भी ऐसी मुमानत नहीं करते, यानी नमाज छोड़ दे कोई शख्स, इतना उनको मसला नहीं होगा जितना ताज़ी के बाद चप्पल पहन के आ गया, यानी ऐसी खराफात में मुब्तला है। और फिर फरमाया छतरी लगाने को बहुत बुरा जानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इमाम हुसैन को उस वक्त वहाँ पर कोई छतरी वगैरह कोई साहिबान नहीं था, लिहाजा इन अशरा जो इब्तदाई अशरा इसमें कोई साहिबान वाली चीज़ ना हो, यानी अब ये जो छत के नीचे हम बैठे हुए हैं इनके मुताबिक हम सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि अशरा मुहर्रम में जो इब्तदाई अशरा इमाम हुसैन धूप में रहते तो लिहाजा हम सबको धूप में बैठना चाहिए। अभी देखे जरा इनकी। फिर फरमाया कि ताजियों के अंदर 2 मसनूई कब्रें बनाते हैं, एक पर सब्ज़ गिलाफ और दूसरे पर सुर्ख गिलाफ डालते हैं। सब्ज़ गिलाफ वाली को सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र और सुर्ख गिलाफ वाली को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र या शबीह कब्र बताते हैं। वहाँ शरबत मलीदा वगैरह पर फातिहा दिलवाते हैं। ये तसव्वुर करते हैं कि हज़रत इमाम आली मकाम के रोज़े अनवर और मुवाजह अक़दस में फातिहा दिलवा रहे हैं, यानी ताज़िए के पास फातिहा दिलवाने को ऐसा समझा जाता है जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े अनवर पर फातिहा दिलवा रहे, माज़अल्लाह। फिर कहते हैं कि फिर ताज़िए 10वीं तारीख को मसनूई करबला में ले जाकर दफन करते हैं। आपके यहाँ भी एक करबला आएगा, शायद आपके इल्म में हो। फरमाया गोया जनाजा था जिसे वो दफन कराए, फिर उसके बाद तीजा 10वां 40वां सब कुछ किया जाता है और हर एक खराफात पर मुश्तमिल है। देखिए एक बात याद रखिएगा, तीजा 10वां 40वां
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نیت سے کہ صرف اصحال ثواب کی نیت سے، اور اس کو تیجا 10واں 40واں کا نام دے دیا، اس میں مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھا کہ بھئی تعزیہ جب دفن ہو گیا تو اب سے دن شروع ہو گئے، اور اب سے چونکہ ہم نے تعزیہ دفن کیا ہے لہٰذا ہم پر تیجا کرنا لازم ہے، کیونکہ ہم دفنا کر آئے ہیں، ہم نے تعزیہ دفن کیا، ہم دفنا کر آئے، ہم پر 10واں یہ 40واں یہ سب کرنا لازم ہے۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیے گا، تیجا 10واں 40واں آپ کے گھر میں انتقال ہو جائے یا کسی بھی بزرگ کا ہو، پہلی بات تو یہ کرنا کوئی لازم ہے ہی نہیں، یہ صرف اور صرف ایصال ثواب ہے، جس میں ہم نے اپنی آسانی کے لیے نام مخصوص کر لیے کہ بھئی ہم نے کہہ دیا تیجا ہے میرے گھر پہ آئیے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، عبداللہ کہتا ہے کہ میرے گھر پہ آئیے گا، یہ بھئی تیجا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیسرے دن ایصال ثواب کی فاتحہ، اب وہ کہتا ہے 10ویں کو آئیے گا میرے گھر پہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 10ویں دن ایصال ثواب ہے۔ وہ کہتا ہے 40ویں میں آئیے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ 40ویں دن ایصال ثواب ہے۔ یہ صرف اس حد تک ہے ان چیزوں کا نام، ورنہ اصل اس میں جو چیز ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ لیکن صاحب بار شریعت کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو لوگ جاہل قسم کے جو تعزیہ دفن کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اب چونکہ ہم نے تدفین کر دی اب تیجا بھی لازم ہے، 40واں بھی لازم ہے، 10واں بھی لازم ہے۔ فرمایا یہ سب خرافات ہے۔ پھر آگے فرمایا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہندی نکالتے ہیں، گویا ان کی شادی ہو رہی ہے، مہندی رچائی جائے گی، اور اسی تعزیہ داری کے سلسلے میں کوئی کوپیک بنتا ہے، یعنی قاصد پیغام رساں، جو امام حسین کا کہتے ہیں کہ وہ کوپیک بنتا ہے جس کے کمر سے گھنگرو بندے ہوتے ہیں، گویا یہ امام علی مقام کا قاصد اور ہرکارہ ہے جو جہاں سے خط لے کر ابن زیاد یا یزید کے پاس جائے گا، جسے امام حسین کے گھوڑے کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں۔ آپ دیکھیں گے اب یہ پہلی تاریخ نظر آ گئی، علم ہاتھ میں ہوگا یا حسین کرتے روڈوں پر جا رہے ہوں گے، اور گھنگرو بندے ہوں گے، گھنٹیاں بندی ہوں گی، جنہیں ہمارے عرف میں امام حسین کے گھوڑے کہتے ہیں، اصل یہ کوپیک ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ قاصد ہے، یہ ہرکارے ہیں، یہ امام حسین کے قاصد ہیں جنہوں نے ابن زیاد تک یا یزید تک امام حسین کا پیغام پہنچانا ہے۔ بس یہ پورے 10 دن روڈوں پہ رہتے ہیں، اچھا چپل نہیں پہنتے، ادھر ادھر لنگروں پر کھا کر گزارا کرتے ہیں، گھر نہیں جانتے، اور یہ منتیں مانی ہوتی ہیں لوگوں نے کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو گیا تو یا تو اسے امام حسین کا فقیر بنائیں گے یا کوپیک بنائیں گے، اور وہ امام حسین کا فقیر آپ کو پتا ہے وہ ہرے کپڑے پہنا کر بچے کو گھر گھر بھیکے منگواتے ہیں، اور یہ کوپیک کیا ہوتا ہے؟ یہ روڈوں پر گشت مارتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ گویا حضرت امام علی مقام کا قاصد و ہرکارہ ہے جو یہاں سے خط لے کر ابن زیاد یا یزید کے پاس جائے گا، اور وہ ہرکاروں کی طرح بھاگتا پھرتا ہے۔ کسی بچے کو فقیر بنایا جاتا ہے، اس کے گلے میں جھولی ڈالتے ہیں، گھر گھر اس سے بھیک منگواتے ہیں۔ اب دیکھیں بلا وجہ میں بچے کو بھیک منگوانا یہ شرعاً ناجائز کام ہے۔ آدمی بغیر ضرورت کسی سے کچھ رقم کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسٹیشنز پر یا آپ کے سگنلز پر یا پیٹرول پمپس پر جتنے بھکاری ہوتے ہیں، دیکھا جائے تو خواتین نے اتنی موٹی سونے کی نت پہنی ہے جو آپ کے گھر کی خاتون کے پاس نہیں ہے، کان پورے چھدے ہوئے اور سب میں گولڈ کی بالیاں ڈلی ہیں، اتنے تو آپ کے گھر میں بھی خاتون کے پاس بالیاں نہیں ہوں گی، پھر بھی بھیک مانگ رہی، تو وہ تو پھر حقدار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں ہیں، دے 10 روپے، بھائی کیوں دے 10 روپے؟ یہ تیرے پاس نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے دلا، بھائی یہ پیسے خرچ کر کھا، جب ختم ہو جائے پھر آ، ابھی تو تیرے پاس اتنا پیسہ ہے، پھر کس بات کا مانگ رہا ہے تو؟ اب یہ سارے کون لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس چیز کھانے کی اگلے وقت کی ہو، انہیں بھیک مانگنا حرام ہوتا ہے، ان کو دینا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلا وجہ میں بچے کو بھکاری بنایا جا رہا ہے، فقیر بنا دیا اس کو، اور اگر اللہ نہ کرے کسی نے منت مانی دی تو کوئی پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ منت پوری نہیں کی بچہ بیمار رہتا ہے، کیا مطلب؟ جنہوں نے منتیں مانی نہیں تھی ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے؟ یا جنہوں نے بغیر منت مانے بچے آ گئے تھے کیا ان کے بچے انتقال نہیں کرتے؟ آپ کی تو وہ منت تھی کہ جس کو تو پورا کرنا ہی حرام تھا، ناجائز تھا، تو لہٰذا اس میں کوئی توہم پرستی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیماری آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اگر وہ بچے کا اللہ نہ کر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ نے منت پوری نہیں کی تھی، اسے فقیر نہیں بنایا سالانہ تو بچے کے ساتھ یہ چیزیں ہو گئی۔ خیر، تو پھر کہتے ہیں کوئی سقا بنتا ہے، یعنی پانی بھر کے لانے والا بن جاتا ہے، چھوٹی سی مشق اس کے کندھے میں لٹکی رہتی ہے، گویا یہ دریائے فرات سے پانی بھر کر لائے گا۔ کسی علم پر مشق لٹکتی ہے، کسی میں تیر لگا ہوتا ہے، گویا یہ حضرت عباس علمدار ہیں کہ فرات سے پانی لا رہے ہیں اور یزیدیوں نے مشق کو تیر سے چھید دیا ہے۔ اسی قسم کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، یہ سب لغو و خرافات ہیں، ان سے ہرگز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہوتے۔ یہ تم غور کرو کہ
کہ انہوں نے احیاء دین و سنت کے لیے یعنی دین و سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ زبردست قربانیاں دیں اور تم نے معاذ اللہ بدعات کو ذریعہ بنا لیا۔ فرمایا بعض جگہ ایسی تعزیہ داری کے سلسلے میں بعض جگہ اسی تعزیہ داری کے سلسلے میں براق بنایا جاتا ہے جو عجب قسم کا مجسمہ ہوتا ہے، کچھ انسانی شکل کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جانور کا۔ شاید یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے ایک جانور ہوگا، کہیں دلدل بنتا ہے، کہیں بڑی بڑی قبریں بنتی ہیں، بعض جگہ آدمی، ریچھ، بندر اور لنگور بنتے ہیں۔ کبھی اللہ نہ کرے آپ جائیں، لیکن بچپن میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو 12 نمبر پہ یہ سب ہوتا ہے، لنگور بھی بنا ہے، کوئی شمر بنا ہوا ہے معاذ اللہ، لوگ اس کو کوڑے مار رہے ہیں، عجیب و غریب ڈرامے انہوں نے نچائے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر کودتے پھرتے ہیں جن سے اسلام تو اسلام انسانی تہذیب بھی انہیں جائز نہیں رکھتی، ایسی بری حرکت اسلام ہرگز جائز نہیں رکھتا۔ افسوس کہ محبت اہل بیت کرام کا دعویٰ اور ایسی بیجا حرکتیں، یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اسے کھیل کود اور تماشا بنا لیا۔ یعنی یہ نصیحت لینی تھی امام علی مقام کی اس واقعے سے کہ ہم نے دین اسلام کی قربانی کے لیے، قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ نواز حسین پورا گھر لوٹا کر گئے، چلو ہمیں گھر نہیں لوٹانا، خواہشات تو قربان کر لے، خواہشات قربان کر کے دین سیکھنے کی طرف اپنے آپ کو لگائیں۔ فرمائے نصیحت لینی تھی، تم نے کھیل تماشا بنا لیا۔ اسی سلسلے میں نوحہ اور ماتم بھی ہوتا ہے، سینہ کو بھی ہوتی ہے، یعنی سینے پہ مارا جاتا ہے، اتنے زور زور سے سینہ کوٹتے ہیں کہ ورم ہو جاتا ہے، سینہ سرخ ہو جاتا ہے، بعض جگہ زنجیروں اور چھریوں سے ماتم کرتے ہیں، اب تو جدید آ گئے پسٹل بھی ہو رہی ہیں، بھائی گولیاں مار رہے ہیں اپنے آپ کو، ماتم ہو رہا ہے وہ بھی، اللہ محفوظ کر۔ فرمایا سینے سے خون بہنے لگتا ہے، تازیوں کے بعد مرثیے پڑے جاتے ہیں یعنی نوحے پڑے جاتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں بھی اب سننے کیا کرتے ہیں، لنگر حسین لگائیں گے، وہ نوحے چل رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس پر نوحے لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی وہ سارے وہ نوحے خرافات پر مبنی ہیں، اکثر و بیشتر رافضیوں کے، جس میں صحابہ کے خلاف معاذ اللہ تبرہ کیا جاتا ہے، مغلظات بکے جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے آپ کو یہ کلام لکھ کے دیں گے؟ سمجھ لیجئے کہ شہد کے ریپر میں زہر کو لپیٹتے ہیں کہ آپ کی اور میری سوچ ہے۔ ہمارے عوام کو سمجھائے کہتے تو محبت حسین کا تقاضا ہے، ہم تھوڑے غم میں مبتلا ہیں، اگر بندہ تھوڑا غم منا لے تو کیا ہے، کیا آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں کیے گئے؟ تو میرے بھائی صرف آل نبی امام حسین ہے، امام حسن کا کسی کو یوم وصال یاد بھی ہے؟ کتنے ہم میں یہاں پر بیٹھے ہیں، کس کس کو امام حسن کا یوم وصال یاد ہے؟ اب بتائیے کیا وہ نواز سے نہیں ہے؟ وہ تو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کو بھی شہید کیا گیا، امام حسین کو تو خنجر و تلوار سے شہید کیا گیا، امام حسن کو تو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ زہر کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب سانس اٹکتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے تکلیف کا عالم کیا۔ اتنے شدت کے درد کے ساتھ وہ امام حسن جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، کہاں یاد ہے کسی کو؟